بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم سیکھیں گے چیک اور ڈیمانڈ ڈرافٹ کے بارے میں کہ چیک اور ڈیمانڈ ڈرافٹ میں کیا ڈفرنس ہے، کون سا طریقہ کار بہتر ہے رقم کی ادائیگی کے لیے۔ آپ نے چاہے رقم لینی ہے، چاہے دینی ہے، چیک جاری کرنا ہے یا چیک جاری کروانا ہے، چیک کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، کن کن وجوہات کی بنا پر چیک کا استعمال جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور اگر چیک آپ نے جاری کرنا ہے یا کروانا ہے تو کیا کیا چیزیں ملحوظ خاطر میں رکھی جانی چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس کی جائیں گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے ہمارے چینل سیکھ لیتے ہیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر سکتے ہیں، تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیو سے آپ بر وقت مستفید ہو سکیں۔ تو پہلے تو یہ آپ کو میں ریکمینڈ کروں کہ اگر کوئی بھی پیمنٹ آپ نے لینی ہے کسی بھی شخص سے اور موقع کی پیمنٹ ہے، چاہے آپ نے پلاٹ جو ہے وہ کسی کو فروخت کیا ہے، کوئی بائک فروخت کیا ہے، کوئی گاڑی فروخت کیا ہے، تو آپ نے رقم جو ہے وہ چیک کے تھرو نہیں لینی۔ چیک کا استعمال بالکل کم سے کم یا نہ ہونے کے برابر جو کیا جائے۔ بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ وہ آپ جو ہے وہ ڈیمانڈ ڈرافٹ لے لیں۔ چونکہ ڈیمانڈ ڈرافٹ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیمانڈ ڈرافٹ کس لیے بہتر ہے، لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے جو نقصانات کیا ہیں چیک کے۔ نمبر فرسٹ پہ یہ ہے کہ اگر آپ نے چیک کسی سے لیا ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ آپ کو سائن کر کے دے دیتا ہے، اس نے آپ کے 2 لاکھ روپے دینے ہیں، وہ آپ کو لکھ کے دے دیتا ہے 2 لاکھ روپے، آپ کو نہیں پتا اس کے اکاؤنٹ میں 100 روپے بھی پڑا ہے یا نہیں پڑا، یا 1000 روپے پڑا ہے یا کتنی اماؤنٹ پڑی ہے۔ تو ایک تو یہ نقصان ہے، اور جب مقررہ تاریخ میں یا اسی وقت یا اسی جو بھی اس پہ ڈیٹ لکھی ہوگی اسپیسیفائڈ ڈیٹ آپ بینک میں پیش کرتے ہیں تو وہ ڈس آنر کر دیا جاتا ہے، تو ایک لمبی جو ہے پروسیڈنگز کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ ایف آئی آر بھی پہلی بات ہے مشکلوں سے ہوگی، پھر اگر ہو جائے گی تو پھر ایک جو ہے عدالت میں کیس چلے گا، پھر بعد میں ضمانت بھی ہو جاتی۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ان لانجوں سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ احتیاطیں کریں اور چیک کا استعمال نہ کریں۔ وہی سیکنڈ پہ وہی بات ہے کہ گارنٹی نہیں ہے کہ اکاؤنٹ یہ جو چیک ہے یہ باؤنس ہوگا، کیش ہوگا، نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ باؤنس ہو سکتا ہے کسی بھی وجوہات کی بنا پر، اگر اس نے چیک پر دستخط پراپر نہیں کیے جو اس کے بینک ریکارڈ میں موجود تھے، یا انسفیشینٹ فنڈز ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں رقم نہیں ہے، یا اس نے خود ہی بعد میں پیمنٹ سٹاپ کروا دی بینک کو ریکویسٹ کر کے کہ یہ جو چیک ہے اس کی پیمنٹ سٹاپ کر دیے یہ جائے یا نہ کی جائے، جو بھی وجوہات وہ کلیم کر سکتا ہے۔ فورتھ پہ یہ کہ اکاؤنٹ ہولڈر یہ چیک جو ہے یہ خود جاری کرتا ہے، اس وجہ سے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، جبکہ اور جتنی مرضی وہ رقم لکھے لے۔ لیکن جو ڈیمانڈ ڈرافٹ ہے اس کا یہ فائدہ ہے، یہ بنتا ہی اس وقت ہے کہ جب بینک کو پیمنٹ کر دی جاتی ہے۔ اب کسی شخص نے کسی دیگر شخص کو، یعنی ایک شخص نے آپ کو کوئی پیمنٹ کرنی ہے، وہ بینک میں جائے گا، وہ کہے گا جی کہ فلاں شخص کے نام ناصر کے نام سے یہ ڈیمانڈ ڈرافٹ بنا دیا جائے، تو وہ پیمنٹ کرے گا بینک کو، تو تب جو ڈیمانڈ ڈرافٹ جو ہے وہ بینک جاری کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ڈیمانڈ ڈرافٹ جاری ہو جائے تو پھر یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ پیمنٹ بینک کو ادا کر دی گئی ہے، تو یہ کسی صورت باؤنس نہیں ہونے والی۔ تو اس کا یہ جو ہے فائدہ ہے ڈیمانڈ ڈرافٹ کا۔ لیکن اگر آپ نے جو ہے وہ چیک جاری کرنا ہی کسی بھی مخصوص جو ہے حالات ہیں آپ کے، تو پھر کیا چیزیں ملحوظ خاطر رکھی جانی چاہیے۔ تو نمبر فرسٹ پہ یہ ہے کہ اگر آپ چیک جاری کر رہے ہیں تو کن چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ پے کے سامنے، اب پے آپ کو میں بتا دوں، چیک ہمارے سامنے ہے، اس کو آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا کہ کیا طریقہ کار صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے پے، یعنی کس کو ادا کیا جائے، تو اگر آپ یہاں پہ لکھتے ہیں سیلف تو یہ بالکل طریقہ کار درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جس کے پاس جو بھی اس اکاؤنٹ کو ہولڈ کرے گا وہ جا کے کیش نکلوا سکے گا، کیونکہ چیک گم بھی ہو جاتے ہیں، اور جب گم ہو جائے کسی کو بھی ملے تو یہ اکاؤنٹ کیش جو ہے وہ رقم کیش کروا سکتا ہے۔ سیکنڈ پہ یہ ہے بائی نیم چیک جاری کیا جائے، یعنی اگر آپ نے پیمنٹ کرنی ہے ناصر کو یا رب نواز کو، تو یہاں پہ آپ لکھیں گے رب نواز، اس کا نام لکھیں گے اور ساتھ میں 2 لائنز ڈرا کریں گے پیرالل میں، وہاں پہ لکھیں گے اکاؤنٹ پہ، تاکہ اس چیک کو کیش نہ کروایا جا سکے بلکہ یہ ڈائریکٹلی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو۔ اس کا ثبوت بھی ہوگا کہ واقعی یہ پیمنٹ جو ہے یہ کس اکاؤنٹ میں گئی ہے، تاکہ وہ جس کو پیمنٹ کی جائے گی وہ منحرف نہ ہو۔ سمپل اگر آپ کیش پیمنٹ کرتے ہیں کوئی ریٹرن بھی نہیں ہوتا تو وہ منحرف ہو سکتا ہے جی کوئی اس نے مجھے پیمنٹ نہیں کی۔ تھرڈ پہ یہ ہے کہ آپ بیئرر جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے بیئرر، اس کو بھی کراس کر لیں تاکہ یہ صرف اور صرف اسی شخص کو پیمنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو، کسی دیگر شخص کو نہ ہو۔
اور اس کے بعد جو ہے کوئی بھی گیپ نہ دے جب بھی آپ جو ہے فل اپ کریں. جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہوا رب نواز اور یہاں پہ کافی گیپ دیا ہوا ہے. اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد میں نے یہاں پہ روپیز کے بعد 6000 اونلی لکھا ہوا ہے, تو اس کا بھی کیا نقصان ہوتا ہے یہ آگے چل کے اس کو ڈسکس کریں گے. کوئی گیپ نہ دیں, نہ ہی رائٹ پہ نہ ہی لیفٹ پہ, کسی بھی جگہ پہ, اور ناموں کے درمیان بھی نہ گیپ دیا جائے. یہاں پہ میں نے وہی چیز رقم فگر کے بعد یہ جو اس طرح کا نشان ڈال دیا جائے سلیش اور ڈیش کا. ورڈز کے بعد بھی اس کو ڈیٹیل میں آگے جو ہے وہ دیکھتے ہیں. نمبر 7 پہ چیک کی کاپی اپنے پاس محفوظ کر رہے ہیں. اگر چیک جاری کرتے ہیں تو اس کی ایک کاپی یا اس کا ایک ریکارڈ بھی کہ کون سا چیک کس کو دیا, کس تاریخ کا دیا, کتنی مالیت کا دیا, تاکہ اگر کل کلا اس چیک کی پیمنٹ کو سٹاپ کروانا پڑ جائے کسی بھی وجہ سے, وہ اپنی ڈیل جو ہے میچور نہیں ہوتی, وہ جو مخالف جو سیکنڈ پارٹی ہے وہ اپنے جو ہے کوڈ کی پاسداری نہیں کرتا, تو آپ اس کو سٹاپ بھی کروا سکتے ہیں اپنے جو ہے بینک کو ریکویسٹ کر کے. اس کے بعد اکاؤنٹ میں مطلوبہ رقم رکھیں, یعنی اگر چیک آپ نے جب جاری کر دیا 2 لاکھ کا چیک جاری کیا تو آپ یہ میک شور کریں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ روپیہ موجود ہے. اس سے کم نہیں ہونا چاہیے, اس سے زائد ہو تو ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ کے جو اکاؤنٹ میں رقم کم ہے اور وہ مطلوبہ تاریخ پر وہ پیش کر دیتا ہے اور چیک ڈس آنر کر دیا جاتا ہے تو آپ کے لیے مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے. وہ آپ کے خلاف FIR درج کروا سکتا ہے ڈس آنر صرف لگا کے 489 FPPC پاکستان پینل کوڈ کی جو سیکشن لگتی ہے اس پہ. تو اس سے بچنے کے لیے, اور اس کے علاوہ وہ بلیک میل بھی کر سکتا ہے کہ اب میں پرچہ کراؤں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. تو آپ اس سے بچنے کے لیے اگر اس نے اپنی جو ہے وہ ڈیل پوری کر لی ہے تو آپ کے اکاؤنٹ جو ہے وہ اس میں مطلوبہ رقم ہونی چاہیے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. صحیح دستخط کیجئے. اگر چیک آپ نے جاری کیا تو فرنٹ پہ بالکل ایکوریٹ جو آپ کے دستخط بینک ریکارڈ میں موجود ہیں وہ کیجئے. اوور رائٹنگ یا کٹنگ وغیرہ بھی نہ کیجئے. اگر دستخط غلط ہو گئے ہیں ایک جگہ پہ تو آپ کوشش کریں کہ الگ سے نیا جو ہے وہ چیک بک سے نکال کے اس کو جاری کر دیں, اور ایک دستخط جو سامنے کریں گے اس کے علاوہ 2 بیک پر بھی کر دیں, تاکہ اگر کسی بھی قسم کا تھوڑی سی کنفیوژن ہو, بینک جو عملہ ہے وہ دیکھے گا کہ اس میں مسئلے مسائل ہیں, تھوڑا بہت یہ ڈیفر کرتا ہے, تو بیک سے جو ہے اس کی کمی پوری ہو جائے اور چیک آپ کا ڈس آنر نہ کر دیا جائے. اس کے بعد چیک پر اوور رائٹنگ یا کٹنگ بھی نہ کی جائے. یہ تو ہو گئے چیک آپ نے اگر جاری کرنا ہے. اور اگر تو چیک آپ لے رہے ہیں کسی شخص سے تو آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو نمبر 1 پہ یہ ہے کہ جس شخص سے نے پیسے دینے ہیں اسی شخص کے بینک اکاؤنٹ کا چیک لیں, کسی دیگر شخص کے اکاؤنٹ کا چیک ہرگز نہ لیں. چیک پر پڑھ لیں کہ اس کا واقعی نام, اس کا جو اکاؤنٹ ٹائٹل ہے وہ لکھا ہوا ہے اسی کا نام ہے یا نہیں ہے یا کسی اور کا ہے. اس کے علاوہ کیونکہ اگر وہ چیک آپ لے لیتے ہیں کسی دیگر اکاؤنٹ ہولڈر کا, اور وہ فراڈ کیونکہ لوگ کرتے ہیں, ایسے ہوا تھا کیونکہ ایک شخص نے اسی طرح جو ہے وہ, بلکہ کئی لوگ جاری کرتے ہیں تاکہ یہ پراپر اس پہ اوفنس نہ لگ سکے جو 489F ہے. اس کے بعد دستخط اپنے سامنے کروائیں, اور جو اس کے دستخط عموماً چل رہے ہیں اگر آپ جانتے ہیں کہ اس کے یہ دستخط ہیں یا بینک میں, تو آپ وہی دستخط دیکھ لیں کہ اس کے جو ہے وہ سامنے چیک پر کروا لیں. اس کے علاوہ جب وہ چیک جاری کرے آپ کو تو اس پہ کوئی اوور رائٹنگ, ڈبلنگ یا کٹنگ وغیرہ نہ ہو. اور اس کے بعد چیک جاری کروانے والے سے 1 عدد تحریر بھی لکھوا لیں, بیان الفی اسٹامپ پیپر پر لکھوا لیں کہ وہ جو اس نے چیک جاری کیا ہے اس کا نمبر کیا ہے, اس کی مالیت کیا ہے, تاریخ اس پہ لکھوا لیں کہ کون سی ڈیٹ ہے, کس بینک کا ہے, کس مقصد کے لیے جاری کیا ہے, کس رقم کی ادائیگی کے لیے کیا ہے, چاہے وہ پلاٹ کی پرچیز کے اگینسٹ کیا ہے, چاہے وہ مکان ہے, یا جو بھی جس کی بھی, یا کوئی لون اس نے ادا کرنا تھا, تو اس کا مقصد لکھے گا تاکہ وہ بعد میں منحرف نہ ہو. وہ یہ نہ کہ جی میرا چیک گم ہو گیا تھا, یہ اس کی رپٹ ہے, یہ تو چیک اس کو ملا ہے تو یہ مجھے بلیک میل کرنا چاہ رہا ہے, پیسے بٹورنا چاہ رہا ہے, کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اب آپ کو جو ہے وہ بتاتا چلوں کہ چیک کو پراپر کس طرح فل اپ کیا جا سکتا ہے, انہی جو احتیاطیں ہیں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے. تو سب سے پہلے یہ جو اکاؤنٹ چیک نمبر ہے, اکاؤنٹ نمبر, یہ میں نے بلینک چھوڑ دی, میرا اپنا ہی چیک ہے تاکہ جو پرائیویسی جو ہے وہ رہے. نمبر 1 پہ آپ نے جب کسی کو پیمنٹ کرنی ہے اسی کے نام سے کرنی ہے, اسی کو کرنی ہے, تو یہاں پہ 2 پیرالل میں کراس لائن لگا دیں, یعنی ایسے لائن لگا دیں پیرالل میں جس کے اندر آپ اکاؤنٹ پہ ہی لکھ دیں, یعنی کہ اسی شخص کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے ٹرانسفر ہوں, یہ چیک کیش نہ ہو. نام یہاں پہ لکھیں گے اس شخص کا جس کو بھی رقم ادا کی جانی ہے. اب مثال کے طور پر اس شخص کا نام ہے رب نواز.
رب نواز آپ نے لکھ دیا، لیکن لکھا اس انداز میں جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہوا، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے، چونکہ اس کے لیفٹ پہ بھی جگہ ہے، اسپیس ہے، اور اس کے رائٹ پہ بھی اسپیس ہے، اور اس کے درمیان میں بھی اسپیس ہے۔ اب رب نواز سے یہ کیا بن سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ وہ یہاں پہ رب کے بعد IA لگا دیتا ہے، تو کیا بنے گا؟ رابعہ نواز۔ تو یہ بالکل چینج ہو گیا، نام ہی چینج ہو گیا۔ اسی طرح رابعہ کے نواز کے آگے بھی کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، تو وہ نواز کے آگے کیا لکھے گا؟ خان لکھ سکتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ رابعہ نواز خان۔ تو اسی وجہ سے جب بھی آپ نے یہاں پہ رقم جو بھی نام لکھنا ہے، تو آپ نے اس کا جو ہے فل نیم بالکل یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور بالکل گیپ نہیں دینی۔ یہاں پہ نواز ہے تو بالکل اتنا ہو کہ بالکل اس پہ کوئی ورڈ نہ لکھا جا سکے۔ اب خان لکھا جا چکا ہے، تو یہاں پہ اپنے خان کے بعد ایک لائن ڈرا کر دینی ہے، تاکہ اس نام کے آگے جو ہے کوئی ایڈیٹنگ، کوئی جو ہے ایڈ نہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد جب یہاں پہ ڈیٹ لکھیں گے، تو ڈیٹ بھی اسی طریقے سے جو ڈیٹ ہے وہ آپ لکھیں گے جس تاریخ کو بھی یہ رقم کیش کی جانی چاہیے۔ اگر آج کی لکھیں گے تو آج کے بعد پیش کیا جا سکتا ہے کسی بھی تاریخ کو، ایک مقررہ تاریخ ہے، مقررہ پیریڈ ہے۔ اور اگر آپ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں 1 مہینے کے بعد کی ڈیٹ، تو 1 مہینے کے بعد سے قبل یہ جو ہے یہ چیک کیش نہیں کروایا جا سکتا، بلکہ 1 مہینے کے بعد ہی یہ چیک کیش کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے اماؤنٹ لکھنی ہے، تو یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے 6000 اونلی، میں نے لکھا ہوا ہے، لیکن اونلی بھی کاٹ دیتا ہوں، لیکن اونلی آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ اور یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے 6000۔ تو اگر اس میں بھی ترمیم کیسے کی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی شخص یہاں پہ مثال کے طور پر اسپیس دیتا ہے، یہاں پہ ایسے 6 کے بعد اسپیس آ گئی، تو اس کو کیا بنایا جا سکتا ہے؟ 60، یہ ہوگا 60,000 اونلی۔ تو اب یہاں پہ 0 بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے، بعد میں آپ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ میں ہٹا دیتا ہوں، دوسری مثال آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 6، اب یہاں پہ وہ پیچھے کوئی، اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے بھی جو ہے اسپیس خالی ہے، تو یہاں پہ وہ لکھ دیتا ہے 60 پورا، یہاں پہ لکھ دیتا ہے 60۔ اس طرح کیا بن جائے گا؟ 66,000۔ اور یہاں پہ بھی وہ 6 پیچھے لگا سکتا ہے کیونکہ اسپیس ہے۔ تو اس طرح کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں وہ ترمیم کر کے کی جا سکتی ہیں، اور جو ہے وہ چیک جاری کرنے والے کے اکاؤنٹ سے کافی زیادہ رقم نکلوائی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح جب بھی اماؤنٹ فل اپ کی جائے یا چیک فل اپ